ہم رحمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کے اوپر کیوں چاپ گزرتی ہے؟ کیا آپ ملک سے ہم رحمان کو پسند نہیں کرتے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ دستور ہے، جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دستور نے حق دیا ہے، ہم اس چیز کو لے کر جمعیت علماء کورٹ میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر۔ ان حالات میں جبکہ حکومتوں کی بنیاد نفرت کی سیاست پر ہے، جمعیت علماء نہیں سمجھتی کہ کوئی اور راستہ ہے علاوہ اس کے، ہم سپریم کورٹ سے کنجی کو کھٹکھٹائیں۔ ملک کے اندر ہر وہ اقلیت جس کے پاس راستے بند ہیں، راستہ نہیں ملتا تو کوئی صورت اس کے سامنے نہیں ہے تو سپریم کورٹ کو جا سکتے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں۔ ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا شاید، ہم 500 سے زائد افراد ہیں جن کے مقدمات کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ان مقدمات کے اندر ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سال میں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہماری جیب سے توڑ جاتا ہے، اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سوا ہمیں کوئی چیز نہیں ہے۔ وقت کے سلسلے کے اندر ہم سپریم کورٹ میں ہے، اور بڑے سے بڑا جو وکیل کپل سنبل جو ایک دن میں 5 منٹ کے لیے اگر کورٹ میں گئے 15,000 روپے فیس کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے 3.25 گھنٹے کھڑے ہو کرتے وقت کے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ سارے ہندوستان کا ساری دنیا نے اس کو دیکھا، جمعیت علماء کے وکیل سے ہوتا کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جمعیت علماء سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ہم بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں، ہر بنیاد کو لے کر کے جائیں گے، جہاں ہمیں راستے نظر نہیں آئیں گے ہم جائیں گے۔ لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کی ایک پرانی تاریخ آج سے نہیں، 1400 سال سے ہماری تاریخ ہے۔ پہلے ملک کے اندر راجا اور رجواڑوں کی حکومت تھی، مسلمان دیتا تھا اور مذہب کے ساتھ کیرلا سے لے کر سندھ تک زندہ تھا۔ اس کے بعد بابر آئے اور دوسرے لوگ وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے حکومتیں کر دی، مسلمان مذہب کے ساتھ زندہ۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ سے چلے گئے، اس کے بعد انگریز کی حکومت، مگر مسلمان اپنی آزادی کے مذہب کے ساتھ زندہ۔ اس کے بعد کیا حکومت، کانگریس کی حکومت کے اندر ایسا مسئلہ مسلمان کے ساتھ نہیں تھا۔ کانگریس کی حکومت ختم ہوئی، ہم اس کے بعد کیا رکھا ہے تو اس دستور کو بھی آگ لگا دی جائے گی اور مسلمان کو مذہب کے اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دستور زندہ ہے آپ کو نہ کرنے کا حق ہے، اور ہم جائیں گے کورٹ میں، پہنچ رہے ہیں کورٹ کے اندر، فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی حکم نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہ سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ ملک کی ہر اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ مٹھی کی انگلیوں کی طرح سے جوڑ کر جائے، جمعیت علماء اسی طرح سے ہے اور کام بھی اسی طرح سے کر سکتی ہے۔ ہم اس چیز کو لے کر
ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کو نقصان پہنچائیں اور اس کے مذہب سے بیکار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے غلط ہے اور سارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آپ اقلیت اور اکثریت کے اندر گھسے ماحول کے اندر کاروبار کو دیکھیں, اقتصادیات کو دیکھیں, امن و امان کو دیکھیں, ہر اعتبار سے ملک تباہ ہو کر کاروباری لوگ کے بیٹھے ہوئے بنارس میں. میں صبح سے بات کر رہا ہوں, ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ کیوں کیا ہے کاروبار ایسا لگتا ہے جیسے مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہے. چند افراد ہیں جو سارے ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں, لیکن سارا ملک چند افراد سے تو نہیں چلتا ہے. کیا بربادی ہے؟ میں کہتا ہوں گورنمنٹ جسے امن و امان قائم کرنا چاہیے, بھائی چارگی کو بڑھانا چاہیے, ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کیا جائے, ہر ایک کو مذہبی دستور کی آزادی دی جائے. آپ اس کو آگ لگانا شروع کیا ہے, ملک تباہی اور بربادی کی طرف چل رہا ہے. جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے امن و امان کا موبلائزیشن ایک مصیبت ہے, اور سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کی طرف نہیں. جب آپ لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں تو صرف مسلمان ہی کا قتل نہیں ہوگا, مسلمان کا بھی قتل ہوگا, ہندو کا بھی قتل ہوگا, بربادی ملک کے اندر آئے. کیا کر رہے ہیں؟ میں حکومتوں کو کہتا ہوں کہاں ہے حکومتیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ کو اس پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ کون ہے جو اس طریقے پر آدمی کو آپ کی موت سے کھیل رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی, شور بتایا تھا, جب بہار سے جو صوبہ بنا اس کے اندر موبائل کی سب سے زیادہ بی جے پی گورنمنٹ تھی. بی جے پی گورنمنٹ گر گئی, ہم امان ہو گیا. آج یو پی کے اندر ایسی تباہی مچی ہوئی ہے. ملک کے امن و امان سے کھیلنے والے لوگ ایک دن نہیں آ رہے. ارے گرم اتنی اچھی ہوا چل گئی تھی. تو اندر میں بیٹھا یہ بربادی کس طرح سے قبول کر لی جائے. میں یہ بات یار دیکھا مزہ آتی کہ جو دستور کے اندر دفعات ہیں اور دستور نے جو آپ کو اختیار کیا ہے. اب آیا یار, یار بیٹھی ہے یار, ٹھنڈا لگی دے گا, ہوا چل گئی. واری نندنا بیٹھا ہمت نہیں یار. اگر میں اپنے مکان کو طبیعی بنا سکتا ہوں جب زمین میری ہو, اگر میری زمین نہیں بنا پاؤں گا تو آپ یاد رکھیے کل آوت پانی نہیں پی لیا. آپ طبیعی بنا سکتے ہیں جب وہ زمین مدرسے آپ زمین بنا سکتے ہیں جب کسی دوسرے کی زمین پر آپ یہی مارے تو جان کے رہے. ہاں یہی مارے نکلے. اب ہوا لگی نا آپ نے
ऑपरेशन से जिला इंतजामिया से अपनी जमीन साबित करके उस जमीन का नक्शा मंजूर करें। अगर नहीं है जा दे बस दारुल देवबंद का जो किरदार मुल्क को गुलामी से निकाल कर आजादी के लिए था, वो किरदार सारी दुनिया में शोर हो रही है। कभी इजाजत के लिए तालिबान जाते कोई गवर्नमेंट भैया देखा यार खाली हलवा पराठा और कुछ ज्यादा वक्त गुजर गया अरे सही वाला बात समझाते हैं वार्निंग से चाहिए स्पेशल नहीं यार हाँ ना ही सब जानते ना स्कूल वाले मदरसा वाले आए हैं जोहर के टाइम हवा देखा चाय देखा चाय भाई हमने रिश्तेदार फालूदा खट अरे भैया रिश्तेदार मत मिला नहीं मिला तो चलावा देखी चाय है।